اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہوئے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے, وہاں پہ کچھ قیدی بھی تھے, اور ان قیدیوں میں ایک عورت تھی, اور وہ عورت اس کا بچہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا. اب وہ عورت مستقل ان قیدیوں میں بھاگ رہی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی, چھوٹا بچہ تھا اس کا, اور کبھی ایک بچے کو اٹھا کے دیکھتی تھی, کبھی دوسرے کو اٹھا کے دیکھتی تھی کہ میرا بچہ کدھر ہے. اب آپ اس ماں کی کیفیت سوچیں کہ ایک ماں جس کا چھوٹا بچہ گم ہو جائے اس کی کیا فیلنگ ہوگی. اس کو تو لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہوگی, اور وہ بہت ڈیسپریشن کے ساتھ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سین دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت جو بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کو اپنا بچہ مل جاتا ہے, اس بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سین دیکھا تو صحابہ وہاں پہ موجود تھے, تو صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی, یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول, یہ عورت کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو ماں ہے, ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس عورت سے بھی کئی زیادہ درجے محبت کرتا ہے. تو جو اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا ہمیں کیوں کسی مشکل یا مصیبت میں ڈالے گا جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو سچویشن میرے پاس آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بہتری ہے, اور میرا اللہ کبھی بھی مجھے ایسی سچویشن میں نہیں ڈالے گا جو میرے لیے بہتر نہیں ہے. سو یہ بلیو اگر ہمارا اسٹرانگ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے اس سچویشن کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں پکا رکھنا ایک ذہن میں کہ اللہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے, اور وہ کبھی بھی ہمیں ایسی سچویشن میں نہیں ڈالے گا جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. چاہے ہمارے ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن اس میں یہ یقین رکھیں کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہتری. دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے, بہتری ہی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری نظر میں اچھی ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہو. اور کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو اور ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر ہو. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت بھلی لگ رہی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے, وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اتنا زبردست اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دے دیا. اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں اور بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ نہیں واقعی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. عین ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسی جاب کر رہے ہیں جس میں آپ کی سیلری کم ہے, مثال کے طور پہ 20,000 سیلری ہے پر منتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا جاب ہے, میں تو تنگ آ گیا ہوں, میرا تو گزارا نہیں ہوتا, بس صرف بمشکل گزارا ہو رہا ہے, کوئی سیونگ نہیں ہے. اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جاب ختم ہو کہ آپ کو کوئی اور جاب ہے, آپ کی خواہش ہے کہ جہاں پہ میں جاؤں وہاں پہ مجھے 40,000 پر منتھ کی سیلری ملے گی. اب آپ نے جاب ڈھونڈی اور آپ کو ایک ایسی جاب مل گئی جس میں 40,000 پر منتھ مل رہے ہیں. اب آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ میری 20,000 کی نوکری جو تھی وہ اچھی نہیں تھی, کیونکہ 20,000 میں میرا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا. اب میری سیلری ڈبل ہو گئی ہے, اور اب آپ کو کیا نظر ہے, آپ کو صرف پیسے نظر آ رہے ہیں, مال نظر آ رہا ہے کہ میری سیلری ڈبل ہوگی. لیکن جو ہی آپ نے اس کمپنی کو جوائن کیا جہاں پہ آپ کی 40,000 پر منتھ سیلری تھی, آپ کو پتہ لگا کہ آپ کو جو باس ملا ہے وہ اتنا خڑوس قسم کا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کی زندگی میں مستقل ٹارچر دیتا رہتا ہے آپ کو. اور آپ اس حد تک فرسٹریٹ ہو گئے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس بندے کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, اور آپ نے کیا کیا, آپ نے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے کے بعد ریزائن کر دیا. اب 2 مہینے آپ نے سیلری تو لے لی وہاں سے, لیکن وہ جو 2 مہینے آپ نے اذیت میں گزارے, آپ کو ریئلائز ہوا کہ نہیں اس سے تو بہتر تھا میری پچھلی جاب تھی, کیونکہ 20,000 روپیہ مل رہا تھا
لیکن جاب سیکیورٹی تھی, کم از کم مسئلہ نہیں تھا, میرا باس اچھا تھا, میں سکون سے جاب کرتا تھا, میں صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا, شام کو آنے کے بعد میرا فیملی ٹائم مجھے مل جاتا تھا, پیسے کم تھے لیکن بہت سی اور چیزیں تھیں جو میرے لیے بہتر تھی. لیکن دوسری جاب میں آپ گئے تو پیسے بڑھ گئے, جو آپ کی خواہش تھی کہ بڑھنا چاہیے, لیکن اس کے پیچھے اتنی ساری اور چیزیں تھیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں تھی. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے چاہیے ہے, اور آپ نے فیصلہ کر لیا, اور بعد میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہا ہے, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ یہ کہہ کہ ہمیں یہ یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو تم ہر چیز کو نہیں جانتے, تمہارے پاس جو علم ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے, تمہارا ایکسپیرینس بڑا چھوٹا ہے, تم ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے جن کو اللہ دیکھ پاتا ہے. تمہیں فیوچر میں کیا ہونا تمہیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ اس چیز کے اوپر فیصلے کر رہے تھے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس چونکہ جو ان سین ہے, آگے آنے والا وقت ہے, اس کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں, ناقص ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. اللہ کا فیصلہ کامل اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پریزنٹ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اور جو فیوچر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اگر آگے جائے گا, جس چیز کو یہ مانگ رہا ہے, یہ اس کو اگر دے دی گئی تو یہ تو سمجھ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے, لیکن حقیقت میں اس کے لیے یہ اچھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے, یا جب بھی ہماری لائف میں کوئی سچویشن آتی ہے, تو اس کو یاد رکھیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہے. اسی لیے اللہ نے بتا دیا کہ عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن تمہارے لیے اس میں شر ہو, اور عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے ہمیں اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے, بھروسہ رکھنا چاہیے کہ لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے بہتر ہے, اور اسی چیز کے اوپر ہمارا توکل ہے اور ہم اسی چیز پہ سیٹسفائیڈ رہیں. تو جو بھی لائف میں ہو سچویشن, اس پہ یقین رکھیں کہ میرے رب کی طرف سے یہ سچویشن آئی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوگی, چاہے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی لیکن یقیناً اس میں کوئی خیر ہے. تو اگر ہم یہ چیز بھی اپنے ذہن میں پکی کر لیں تو تب بھی ہمارے لیے ان سچویشنز کو ہینڈل کرنا اور فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے.